نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تم قبول کرو اللہ کے رنگ کو، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ کس کا بہتر رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اسی ہی کے لیے ہیں اخلاص کرنے والے۔ اللہ پہلی پڑھی گئی آیت میں ملت ابراہیمیہ کو اللہ تعالیٰ نے صبغۃ اللہ فرمایا کہ یہ اللہ کا رنگ ہے۔ دین، ایمان وہ ایک رنگ ہے جو اس کو قبول کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے خود بخود چڑھ جاتا ہے۔ ایمان لانے سے پہلے وہ اور ہوتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد وہ اور ہو جاتا ہے، اور وہ انسان اپنی کیفیات میں تبدیلی خود محسوس کرتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ آنکھ کھولی تو اسلام و ایمان میں نا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ جو لوگ بعد میں آئے ان سے پوچھئے ایمان اور اسلام کی قدر، اس زندگی اور اس زندگی کا فرق ان سے معلوم کیجیے، اور اس سے اگر آگے چلیں تو خود ایمان والوں میں آپ دیکھیے دین پر چلنے والوں اور نہ چلنے والوں میں کتنا فرق ہے، ان کی زندگیوں میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ یہ تو انسان، ہر آدمی خود محسوس کرتا ہے کہ ایک کام اگر انسان دین کے مطابق کرے تو اس میں کیا فائدہ اور سکون ہے، اور اس سے ہٹ کر کرے تو اس میں کیا ہے۔ کوئی ایک معاملہ لے لیں، دین کے طریقے سے ہٹ کر اگر اس کو کریں گے تو بے سکونی ہی بے سکونی ہوگی اس میں، اور اگر دین کے مطابق کر رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس میں انسان کو ایک اطمینان اور سکون اللہ کی طرف سے حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے حاصل ہو جاتا ہے۔ عیسائی لوگ اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد وہ 7ویں روز پانی میں غوطہ دیا کرتے تھے، زرد رنگ کے پانی میں، استباغ جسے ان کے ہاں کہا جاتا ہے، اور پھر زرد پانی اس کے سر پر ڈالتے تھے اور کہتے کہ یہ اب پکا عیسائی ہو گیا، عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے اس پر، رنگ پھینک دیا ہے، رنگوں سے وہ دین چڑھتا ہے۔
فرمایا یہ کیا رنگ ہے؟ رنگ تو دین کا رنگ ہے، پھر صبغت اللہ، اور یہ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا خدائی رنگ جو ہے نا، اسے قبول کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے زیادہ کسی کا رنگ بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے خوبصورت رنگ کہ انسان دین اور ایمان کے رنگ میں رنگا جائے۔ اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کو رنگا جاتا ہے تو اس کا وہ رنگ نظر آتا ہے، سفید کپڑا ہے نا، آپ اس کو رنگوائیں، رنگ دلائیں، کوئی اور رنگ چڑھائیں تو فوراً رنگ نظر آئے گا۔ اب یہ سرخ ہو گیا ہے، نیلا ہو گیا ہے، پیلا ہو گیا ہے، سبز ہو گیا ہے، اس کی رنگتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ نے دین کو رنگ فرمایا، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ دین صرف یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے کہے کہ میں اس بات کو دل سے مانتا ہوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہاں بات پوری نہیں ہوتی۔ یہ رنگ ہیں جب انسان ایمان کو قبول کرے، دعوی ایمان کرے، تو پھر رنگ اس پر نظر آنا چاہیے، پتہ لگے کہ یہ دین والا آدمی ہے، یہ ایمان والا آدمی ہے۔ اسے بتانے کی ضرورت نہ پیش آئے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں۔ ہماری حالت تو ایسی پتلی ہوئی پڑی ہے نا آج کہ ہمارا رنگ، روپ، شکل، صورت، لباس، وضع، قطع، جب ہم نے ان کافروں کے علاقے میں جانا ہوتا ہے تو اس طرح کے سوٹ ہمارے یہ بڑے سلا کے جاتے ہیں کہ وہاں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اصلی انگریز وہ ہے کہ یہ ہے، اس نے اس کی شکل اختیار کی ہے، اس نے اس کی شکل اختیار کی ہے، اور ان کے علاقوں میں جا کے بالکل ایک جیسے گھوم رہے، پتہ ہی نہیں، بتانا پڑتا ہے، ہاں جی پوچھنا پڑتا ہے، ہاں جی آپ کون ہیں؟ مسلمان ہیں؟ فرمانا صبغت اللہ، مسلمان وہ ہے جس پر اللہ کا رنگ ہوتا ہے، اللہ کا رنگ ہوتا ہے، دور سے دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، زبان سے نہیں بتانا پڑتا۔ نماز کے وقت آنے پر سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ مسلمان ہے، یہ اپنے وقت پر نماز پڑھنے جائے گا۔ یہ بھئی سکھ دور سے پہچانا جاتا ہے کہ نہیں؟ عرب میں جاؤ کہ عجم میں جاؤ، سکھوں کے علاقے میں جاؤ یا غیر جگہ میں جاؤ، وہ اپنی ایک شکل میں رہتا ہے اور اس کو اس پر کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، اور ہمیں داڑھی رکھنے پر آر محسوس ہوتی ہے، ٹوپی پہننے پر آر محسوس ہوتی ہے، پگڑی پہنو تو وہ تو ہے ہی دہشت گردی کی علامت ہے، وہ تو مجاہدین کا کام ہے، وہ تو جہاد والوں کا کام ہے۔ شیطان نے اللہ کے نبی کی سنتیں ہم سے کیسی چھڑائی؟ ایک منٹ کے لیے کو کہہ دے کہ تیرے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں، ہم اس کا سر پھاڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ محبت اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کو لباس ان کا پسند نہیں، چہرہ ان کا پسند نہیں، لباس ان کا پسند نہیں، وضع قطع ان کی پسند نہیں، لیکن ہم عاشق رسول، بڑے عاشق رسول، ہمیں بڑی محبت، پوری زندگی نعت خوانی کے اندر ہم نے گزاری ہے جی، وہ عشق رسول ہے۔ وہ عشق رسول دل سے نکل کے ہماری زبان سے باہر اس چہرے تک نہیں آ سکا پوری زندگی میں، پوری زندگی داڑھی منائی ہے، اور عجیب عجیب اصطلاحات کیا ہے، اندر داڑھی ہے جی، اندر داڑھی ہونی چاہیے،
اکھا بھی اندر لا لو، باقی چیزیں بھی اندر ہی کر لو. کیسی عجیب منطق ہے، بالکل فضول. لا حول ولا قوت الا باللہ. جی داڑھی اسلام میں داڑھی نہیں جی، داڑھی اسلام میں ہے بس. سارا اسلام داڑھی میں تھوڑا چلا گیا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سارا اسلام تو ایک چیز میں ہے ہی نہیں ہے، تو ایک ایک کر کے سارا ہی چھوڑ دو، پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا. وہ کہتے ہیں نا وہ آدمی جو ٹیٹو بنوانے گیا تھا اپنی کمر پر، اس نے جب سوئی چبھوئی نا، او ہو کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ آپ نے کہا نا شیر بنانا ہے تو اس کا پاؤں بنا رہا ہوں. کہتے یہ کون سا اصلی ہے کہ اس نے چلنا ہے، رہنے دو اس کو، پاؤں نہ بناؤ. اس نے تھوڑی جگہ چھوڑ کے ایک اور مارا، کیا ہے؟ کہتا ہے منہ بنانے لگا ہوں. کہتا ہو اس نے کون سا کو کھانا ہے، اس کو رہنے دو نا، منہ نہیں بنانا، ویسے باقی بنا دو. ایسے ہی وہ سوئی چبوتا رہا، اب کمر بنا رہا ہوں، فلاں بنا رہا ہوں. اس کا یار اس کی کون سی اس کو ضرورت ہے پیٹ کی، رہنے دو، اس نے کون سا کھانا پینا ہے. اس نے 2 لگائی، اس نے کہا پھر بنوانا کیا ہے. نماز ہمیں نہیں چاہیے، روزہ ہمیں نہیں چاہیے، زکوٰۃ ہمیں نہیں چاہیے، قربانی کے اعتراض ہمارے نہیں ختم ہوتے، حج پر پیسے کا ضیاع نظر آتا ہے، عمرہ آنا جانا اس پر ویسے ہمارا اعتراض ہے کہ جو ہے نا یہ تو کسی غریب کی بچی کی شادی کرانی چاہیے، عمرہ کیوں بار بار کرتے ہیں، ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے. داڑھی رکھ کے کیا ہے، کون سے داڑھی والے سارے صحیح ہوئے پھرتے ہیں. ارے آپ کو اسلام کون سا چاہیے، یہ بھی تو پتہ لگے نا، کون سا اسلام چاہیے. اسلام میں تو جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، دین وہ ہے صبغت اللہ، جو رنگ چڑھا نظر آنا چاہیے اسے قبول کرو. اور اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تذکرے کے بعد اس رنگ کا ذکر کیا، اشارہ کر دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ ہستیاں تھے جن پر اللہ کے دین کا رنگ چڑھا ہوا تھا، رنگ چڑھا ہوا تھا ان پر. اور ایسا رنگ چڑھا ہوا، اللہ اکبر، کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کون ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب باہر سے کوئی آتا تھا، کوئی اجنبی آدمی، تو وہ معلوم نہیں کر پاتا تھا کہ استاد کون ہے اور شاگرد کون ہے، کیونکہ شاگردوں پر بھی استاد کا رنگ چڑھا ہوا ہے. پھر ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے تھوڑی اونچی جگہ بنائی، آپ کو وہاں بٹھاتے تھے تاکہ آنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، یہاں کے لوگوں کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے. وضاقتیں ایک جیسی، رنگتیں ایک جیسی، مشابہت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تھکے ہوئے بھی تھے، آپ بیٹھ گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے اللہ کا نبی سمجھ کے ملنا شروع ہو گئے، مجھے ملنا شروع ہو گئے. تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب تشریف فرما ہوئے تو پھر میں نے چادر اپنی آپ پر کی سایہ کرنے کے لیے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تو غلام ہے، نبی وہ ہے. اس سے معلوم ہوا یہی ہوتا ہے صبغت اللہ، خدائی رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے. کل ہی ہم موطا میں پڑھ رہے تھے روایت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام جو اسلم تھے ایک سفر میں جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مستقل سواری تھی، اونٹ تھا، اور میرے پاس بھی. ایک جگہ ہم گئے، رکے، تو میرے پاس ایک پرانا سا کوٹ سا تھا، چادر سی میں نے اتار کے رکھی. ہم اپنی حاجت وغیرہ پوری کی، جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اونٹ پر سوار ہو گئے اور میں ان کے اونٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ ان کا اونٹ قدرے بہتر تھا. اب وہ میرا پرانا کوٹ سا وہ بھی حضرت عمر کے پاس، میری سواری بھی ان کے پاس، اور آپ کی سواری میرے پاس ہے.
تھوڑے ہی فاصلے بعد ہم نے جہاں جانا تھا وہ لوگ آگے ملاقات کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ اب ان کا پرانا سا کوٹ میرا تھوڑا بہتر، سواری میرے والی زیادہ بہتر، وہ مجھے سمجھنے لگے کہ شاید امیر المومنین یہ ہیں۔ موطا میں یہ روایت لکھی ہے، لوگ سمجھنے لگے کہ یہ امیر المومنین ہیں، مجھے آ کے سلام کرنے لگے، میں نے اشارہ کیا کہ وہ امیر المومنین ہے، میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں، یہ ہے صبغت اللہ کہ خدائی رنگ ایسا چڑھایا کہ آقا اور غلام کا فرق بھی مٹ گیا، لباس ایک جیسے، بلکہ ان کے لباس اپنے سے بہتر۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آتا کہ جو اپنا لباس لیتے تھے بیائی نہیں اسی جیسا اپنے غلام کا بھی لیا کرتے تھے، فرق ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دین کا رنگ انسان پر چڑھنا چاہیے، چڑھنا چاہیے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، انسان پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہو، ایمان والا نظر آئے، دین والا نظر آئے، نماز والا نظر آئے، اللہ سے مانگتا نظر آئے، اللہ کے راستے میں دیتا نظر آئے، فرمایا اس سے بہتر رنگ کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ دین کا رنگ دیا ہے ان کو ذرہ برابر اپنے دل میں خفت نہیں محسوس کرنی چاہیے، یار میں وہاں جاؤں گا، ٹوپی پہن کے جاؤں گا، داڑھی رکھ کے جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی ان کو داڑھی کٹا کے شرم نہیں آتی، آپ کو رکھا کے کیوں شرم آ رہی ہے؟ وہ ننگے سر پھیر رہے ہیں، شرم نہیں، آپ ٹوپی پہن کے جائیں گے کیوں شرم ہے بھئی؟ اس میں کون سی بات ہے؟ عزت محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے رنگ میں رنگا ہے، نبی کے رنگ میں رنگا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اللہ کے رنگ کی خصوصیت کیا ہے؟ خالص اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ غیر کے دروں کو چھوڑتا ہے۔ جسے رب کے سامنے جھکنا آ جائے اسے غیر کے سامنے جھکنا نہیں آتا۔ پھر یہ خدائی رنگ کا اثر ہے، وہ در در پہ نہیں جھکا کرتا جو ایک اللہ کے در پر جھکا کرتا ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، دوسری آیت، اے لوگو تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، ہم پر اللہ کے دین کا رنگ چڑھا، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اے مکہ والو تم لڑتے ہو کہ نہیں اللہ کے ساتھ یہ بھی ہیں، تم شرم کرو، وہ صرف اللہ جو ہے ہمارا رب نہیں، وہ تمہارا رب بھی ہے، وہ اس نے ہمیں نہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، وہ ہمیں نہیں رزق دیتا تمہیں بھی ساتھ رزق دیتا ہے، جتنا ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے تمہارا تعلق بھی اس کے ساتھ اتنا ہی بنتا ہے، فرق اتنا ہے ہم اس تعلق کو مانتے ہیں تم مانتے نہیں، ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں تم کرتے نہیں ہو۔ اور یہودیوں سے بھی کہا اللہ کے بارے میں جھگڑتے، تم کہتے ہو ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمیں بخشیں گا، اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، صرف تمہیں کیوں کرے گا؟ وہ تم سے پہلے ہمارا رب ہے، اس رب کے ساتھ وفاداری جتنی ہماری ہے تمہاری نہیں ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، رب تو ہمارا بھی وہی ہے، لیکن عملاً تم اس کو رب نہیں مانتے، دین حق کو اس لیے نہیں قبول کر رہے ہیں کہ تمہارے رزق کے جو چور دروازے کھلے ہیں ان کو بند کر، یہ بند ہو جائیں گے، کہاں سے رزق ملے گا؟ ہم کہتے ہیں اگر اللہ کو رب مانتے ہو، خدائی رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر، دین کو دل و جان سے تسلیم کرو، پھر اس کی ربوبیت دیکھو کہ وہ تمہیں کس طرح کھلاتا ہے۔ کیا جو اللہ جنگلوں میں خنزیروں کو کھلاتا ہے اللہ ایمان والے بندوں کو نہیں کھلائے گا؟ وہ ضرور کھلائے گا، ربنا، وہ تو ہمارا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمارے کام آئیں گے، جو تم کر رہے ہو یہ تمہارے کام آئیں گے، یہ تمہیں اس کا نقصان ہوگا، اپنا اپنا۔ لیکن اس کے باوجود ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، اس میں طریقہ تبلیغ کی طرف بھی اشارہ ہے،
کہ ہم تمہیں اس لیے سمجھاتے ہیں، دیکھو تم نے اپنے عملوں کو ساتھ لے کے جانا، ہمارے عمل ہمارے ساتھ جائیں گے، لیکن ہم تمہاری فکر اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے عمل بہتر ہو جائے، تمہارے عمل بہتر ہو جائیں، باقی تمہارے عمل بہتر ہوں گے وہ ہم نہیں لے کے جائیں گے، لیکن تم نہیں جانے، ہم چاہتے ہیں تمہاری آخرت بہتر ہو جائے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، فرمایا ہم تو خالص اور نرے کے نرے اسی اللہ ہی کے ہیں بھائی، ہم کسی اور کے نہیں، ہم کسی اور کے بندے نہیں، ہم بندے ہیں تو اللہ کے ہیں، امتی ہیں تو محمد الرسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کسی اور سے کیا تعلق، ہمیں کسی اور سے کیا ضرورت؟ شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنے در کا منگتا بنایا اور اپنے نبی کا امتی بنایا۔ ہم تو چاہتے ہیں دیگر لوگوں تم بھی اسی در کے منگتے بن جاؤ، تاکہ غیروں کے در سے تمہیں بھی کبھی مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو بڑے سخی کے در سے مانگتا ہے وہ اس کو اتنا دیتا ہے، کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے بڑا سخی اور غنی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو صبغت اللہ فرمایا کہ یہ اللہ کا رنگ ہے، اے ایمان والو تم بھی اس رنگ کو اپنے اوپر چاڑھو، اسی سے کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں دین کے رنگ میں رنگے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ یہ رنگ ہمارے باطن اور ہمارے ظاہر دونوں پر ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔